بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھی ہیں۔ پاکستان عالمی سفارتکاری میں جگہ بنا رہا ہے، اس کی خارجہ پالیسی میں کافی زیادہ کہنا چاہیے کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ دلی سرکار جو پاکستان کو تنہا کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے مایوسی کا عالم ہے۔ 2 ایونٹ ہوئے، ایک دلی سرکار نے کیا، وہاں پہ ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرنے کی کوشش کی، اور وہ تھا افغانستان کے معاملے پہ، جبکہ سیم انہی دنوں میں پاکستان نے بھی یعنی کہ اسلام آباد نے بھی ایک اہم کانفرنس بلائی، ٹرائیکا پلس کا اجلاس بلایا، اس کا ایجنڈا بھی افغانستان تھا۔ تو جو انڈیا کی دلی سرکار کی جو حشر ہوا اس کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 8 پڑوسی ممالک موجود تھے ادھر، اور اس کے علاوہ اس نے پاکستان کو بھی بلایا تھا، چائنا کو بھی بلایا تھا، لیکن نہ پاکستان گیا نہ چائنا گیا، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ پاکستان اور چائنا مل کر اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور افغانستان کی بات چیت جب ہوتی ہے، افغانستان کی بات، تو اس میں انڈیا کا کیا لینا دینا، کیونکہ انڈیا تو خود وہاں پہ 21 سال سے وہاں پہ دہشت گردی کے مراکز اس نے بنائے ہوئے تھے، اور یہ سارے پڑوسی ممالک جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں یہ ہوئی افسوس کی بات کہ ایران، جو کہ اس اتحاد میں بھی شامل ہے، وہ بھی وہاں پہ گیا۔ باقی تو وسط ایشیائی ریاستیں تھیں، ان کو انوائٹ کیا گیا، لیکن پاکستان اور چائنا نے شرکت نہیں کی، ایون امریکہ کا بھی کوئی نمائندہ ادھر نہیں تھا۔ اور جبکہ پاکستان میں جو کانفرنس ہوئی، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں اجیت ڈوول وہاں تھے جی، قومی سلامتی کے مشیر، اور ان ممالک کے یعنی کہ روس، ایران، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، ترکمانستان اور تاجکستان کے قومی سلامتی مشیران موجود تھے۔ ایک بات بتا دوں کہ روس بھی اس لیے گیا کہ نظر رکھی جا سکے، کیونکہ روس کے جتنے بھی اسٹیکس ہیں یا روس کے مفادات جو ہیں، وہ امریکی مفادات کے بالکل برعکس ہیں، اور اس وقت انڈیا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ کر رہا ہے، اور پیسہ ویسا وہاں سے لے لیتا ہے، اور ان کا اسٹریٹجی پارٹنر سو کالڈ ہے، لیکن ہدایات ادھر سے آتی ہیں، اس لیے یہ انڈائریکٹ جو ڈپلومیسی ہے وہ کر رہا ہے۔ اس میں نہ افغانستان شریک، نہ پاکستان شریک، نہ چائنا شریک، اور روس اس لیے شریک ہوا کہ نظر رکھی جا سکے۔ اور اس میں بھی جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، ان میں بھی موسٹلی ممالک جو ہیں وہ روس کے زیر اثر ہیں، اور روس سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ وہ روس کی ہی ریاستیں تھیں، اور روس سے ہی انہوں نے آزادی حاصل کی، اور روس کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات کافی اچھے ہیں۔ تو اس میں جو بیان جاری کیا گیا وہ ذرا سن لیں، اعلامیہ جسے کہتے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جی افغانستان اور اس کے علاقوں کو دہشت گردوں کو پناہ دینے یا ان کی تربیت گاہ کے طور پر استعمال کرنے یا دہشت گردی کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ افغانستان کہہ رہا ہوں، یہ انڈیا کہہ رہا ہے مشترکہ اعلامیہ میں، جبکہ انڈیا خود یہ سارے کام وہاں سے پچھلے 21 سال سے کر رہا تھا، اور اگر دہشت گردی کے مراکز ختم ہوئے ہیں تو وہ انڈیا کے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، اور اگر کوئی دہشت گردی کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے تو وہ انڈیا کا ہوا ہے، ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ اور تمام ممالک نے، ان شریک ممالک نے، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کا سارا اعلامیہ انڈیا کے ہی خلاف ہے، جو کہ روس اور وسط ایشیائی ریاستوں نے بڑے چالاکی سے یہ ساری باتیں ادھر سے کہلوائیں دلی میں بیٹھ کے، کہ تمام ممالک نے دہشت گردوں کی تمام شکلوں اور یکجہتوں کے خلاف جنگ کے بارے میں اپنے عزائم کا اعادہ کیا۔ اس میں دہشت گردی کو، مالی امداد کو ختم کرنا، نہ تو یہ وسط ایشیائی ریاستیں کر رہی ہیں دہشت گردوں کی تنظیموں کو مالی معاونت، یہ تو خود انڈیا کر رہا ہے۔ کلبھوشن کو پکڑا جا چکا ہے، ہماری جو قوم پرست جماعتیں ہیں، علیحدگی پسندی، یہ بلوچی، اور اسی طریقے سے کراچی کا نیٹ ورک، الطاف حسین کا، یہ سارے کا سارا کلبھوشن، یہ سارے کا سارا یہ تو انڈین نیٹ ورک تھا۔ تو یہ انڈیا کے ہی خلاف اعلامیہ آیا ہے بنیادی طور پہ، اور کہتے ہیں جی کہ دہشت گردی کے انفراسٹرکچر تباہ کرنا اور شدت پسندی کا مقابلہ کرنا شامل ہے، تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ افغانستان عالمی دہشت گردی کے لیے محفوظ پناہ گاہ کبھی نہیں بن سکے گا۔ عالمی دہشت گردی تو ابھی وہاں سے نکلی ہے، اور غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہوا ہے، جس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ تو اس لیے یہ سارے کا سارا اعلامیہ جو ہے
وہ ہے دلی سرکار کے خلاف، اور بڑا ہی چالاکی سے روس نے بھی اور وسطی ایشیا ریاستوں نے بھی دلی میں بیٹھ کے ذلیل کیا ہے۔ اب وہاں پہ اس اعلامیے کے بعد بحث کیا شروع ہو رہی ہے، انڈیا میں بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان کے بغیر یہ جو مقاصد ہیں یا افغانستان میں آپ چاہ رہے ہیں امن قائم کرنا، کیا پاکستان کے بغیر ممکن ہے؟ تو اب وہیں کے جو اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ڈپلومیٹس ہیں انڈیا کے، وہ ہی سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کانفرنس دلی نے کی، اجیت ڈوبل نے جو اتنا خرچہ ورچہ کیا، یہ 0+0=+ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ اس میں جو اصل ملک تھے وہ تو آئے ہی نہیں، اور روس براہ راست افغانستان کا ہمسایہ ملک نہیں ہے، تو اس لیے روس ویسے بھی اپنی ادر اسٹریٹجی کی وجہ سے وہاں پہ گیا، اس وجہ سے نہیں گیا کہ وہ دلی والے ایجنڈے کو افغانستان میں لے کے آنا چاہتا ہے یا اس کو لاگو کرنا چاہتا ہے، یا دلی کو مخلص سمجھتا ہے اس خطے کے مفادات کے حوالے سے، کیونکہ دلی اس وقت ہے وہ واشنگٹن کے مفادات کا محافظ بنا ہوا ہے، اور سارے اس کو شکوک و شبہات سے دیکھ رہے ہیں۔ ایران کی البتہ سمجھ نہیں آئی، اس کے پاس تو کافی تھا۔ اب دلی اعلامیہ میں افغانستان کی ابتر سماجی اور اقتصادی صورتحال اور انسانی بحران پر گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ اب یہ سارا کچھ جتنے بھی بحران تھے، یہ انڈیا اس کا پارٹنر تھا، اس غیر ملکی اتحاد کا جو کہ افغانستان میں پچھلے 21 سال سے رہی۔ تو اگین اسٹریٹجک ماہر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے نہ تو افغانستان کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں، نہ وہاں پہ ان کی پبلک ڈپلومیسی کامیاب ہوئی، وہاں نہ ہی انڈیا کے حق میں کوئی آواز بلند ہو رہی ہے، اور اس لیے یہ ہوا میں جو تیر چلائے جا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ سے اس ریویو کرے اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرے، اور اس کے بعد کیونکہ افغانستان کو جو راستہ جاتا ہے وہ پاکستان سے ہو کے جاتا ہے، وہ خواہ ٹریڈ روٹ ہو، اقتصادی روٹ ہو، سیاسی روٹ ہو، اسٹریٹجک روٹ ہو، اب انڈیا کی دال وہاں پہ گلنے والی نہیں ہے۔ دوسری جانب پیرالل ٹرائی کا اجلاس ہوتا ہے اسلام آباد میں، پاکستان میزبان ہے، اس کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میزبانی کی، اس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ چین، روس، امریکہ اور افغان طالبان بھی شریک ہوئے، کیونکہ افغان وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ تھے، اور اس جو ٹرائیکا پلس اجلاس بالکل اس سے واقف تھے، اور اس میں جو بات کی گئی نہ صرف یہ کہ یہ ایک اعتبار سے کہ اس کانفرنس میں جو اسلام آباد میں ہوئی اس میں امریکہ بھی شامل تھا، یعنی کہ جو اس وقت افغانستان سے نکلا ہے، افغان حکومت کے ساتھ اس کے رابطے نہیں، رابطے سے مراد تسلیم نہیں کیا، سفارتی تعلقات نہیں، لیکن افغانستان کے بارے میں وہ ان ملکوں کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتا ہے اور اپنے مفادات کو بھی لک آفٹر کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے باوجود کہ اس نے تسلیم نہیں کیا، وہ آیا، اور یہاں پہ آ کے جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ بھی ذرا سن لیں۔ اعلامیہ کے مطابق ٹرائیکا پلس نے افغانستان کی سنگین انسانی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور افغان عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا، اور سلامتی کونسل کی افغانستان سے متعلق قراردادوں کی یاد دہانی کرائی گئی، جس میں افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام شامل ہے، اور جو دہشت گردی اور منشیات سے متعلق جرائم سے پاک اور علاقائی استحکام اور رابطوں میں معاون ہو ایسا۔ تو یہاں پہ اس کانفرنس میں زیادہ مؤثر آواز اٹھائی گئی، وہ صرف دہشت گردی تک رہی محفوظ۔ یہاں پہ اس کے علاوہ بھی اس میں کہا گیا کہ طالبان پر بھی زور دیا گیا کہ وہ اپنے ہم وطن افغانوں کے ساتھ مل کر ایک جامع اور نمائندہ حکومت کی تشکیل کے لیے اقدامات کریں، خواتین اور لڑکیوں کے لیے ہر سطح پر تعلیم تک رسائی کی ذمہ داری بھی ریاست کی دی ہے، محفوظ راستہ فراہم کرنے پر طالبان کے عزم کا خیر مقدم بھی کیا گیا، اور طالبان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام بین الاقوامی دہشت گرد گروپوں سے تعلقات منقطع کریں۔ یہ ہے وہ چیز۔ اور دوسری جانب ایک اور بھی میں بتا دوں کہ وہاں پہ داعش کے خلاف طالبان نے
ایک کامیاب آپریشن کیا ہے، اور کامیاب آپریشن کر کے داعش خراسان کے تقریباً 1000 جو کارکن، ان کے جنگجو اور ان کے کئی کمانڈرز جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں، اور جن کو ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا اور جو حملے کر رہے تھے۔ اور یہ داعش خراسان مقامی دھڑے بھی شامل ہیں اور اس میں غیر ملکی بھی شامل ہیں، اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ہے ان کے ترجمان نے باقاعدہ طور پہ بتایا کہ گرفتار شدہ جو ہیں داعش خراسان کے کئی اعلیٰ کمانڈرز بھی شامل ہیں، اور طالبان حکومت کے خفیہ اداروں میں بطور ترجمان خلیل حمزان وارث ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کارروائیوں میں 40 سے زیادہ جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے سے ذرا پہلے انہوں نے داعش خراسان کی تقریباً 1800 عسکریت پسندوں کو بھی رہا کیا تھا سابق افغان حکومت نے۔ تو یہ جو وہاں پہ ایک کام کیا جا رہا تھا وہ ایک آپریشن پاکستان میں بھی چل رہا ہے اور ایک آپریشن افغانستان میں بھی چل رہا ہے، جس میں داعش کے لوگوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ جبکہ ایک اور چیز تھی جو کہ دلی سرکار نے کچھ ایسا نہیں کیا، جو کہ وہاں پہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ افغانستان کے عوام کی اور افغان حکومت کی مدد کیسے کی جائے گی، اور اسلام آباد میں جو جاری کیا گیا ہے اس میں چائنا بھی افغانستان کی مدد کر رہا ہے، افغانستان کو امداد دے رہا ہے، پاکستان دے رہا ہے، روس دے رہا ہے، وسط ایشیائی ریاستیں دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس کو جاری رکھنے کا کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے بھی کہا ہے کہ افغانستان سے پابندیاں ختم کی جائیں، اور افغانستان کے جو ان کے زر مبادلہ اور ان کے جو اثاثہ جات ہیں اور ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور جو کہ کم از کم بھی $10 ارب سے زیادہ کے ہیں۔ تو یہ ایک پیرالل آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کیا کر رہا ہے، اور پاکستان کو کتنی پذیرائی مل رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی ہوا بنایا جا رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس سلسلے میں امریکہ کی طرف سے اس کے خلاف ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بھی خاموش بھی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اگر تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات پاکستان کے کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو مستقل طور پہ جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے اور معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں اور وہ سرنڈر بھی کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکستان کو فائدہ ہے، اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ داعش کی طرف ان کو دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں جا سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔